اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا طلحہ محمد علی کو کہ وہ آئے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سب سے بڑا گناہ. سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے، وہ شرک باللہ ہے. یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفاتوں میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے. دعا، عبادات، سجدے، قربانی اور مراد جو صرف اللہ ہی کے لیے، اس میں کسی ایسے کو شامل کرنا جو اس کے قابل نہیں، یہی شرک ہے. اس لیے پورے قرآن مجید میں یہ کھلا اعلان ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی نہیں. اور حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا تم زمین پر گناہوں کے ساتھ مجھ سے مل، بس اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو میں تجھ سے زمین پر مغفرت کے ساتھ ملوں گا. تو سامعین و سامعات، جیسے کہ آپ نے سنا، اللہ ہمارے زمین پر گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم آخری سانس تک شرک سے بچیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، یہ تھے طلحہ محمد علی. آپ حضرات کے سامنے سب سے بڑا گناہ، بڑا ہی سنگین جرم کہ جس کی معافی کبھی نہیں. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اگر تم نے شرک کیا تو شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور جس نے شرک کا ارتکاب کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی اپنے اصل منزل مقصود جنت سے بھٹک گیا جس نے شرک کو اپنایا. تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے، ہاں، شرک کی حالت میں اگر اسے موت آ گئی یا وفات پا گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آخری سانس تک توحید پر کارواں رکھے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا سمیر اسماعیل کو کہ وہ آئے اور نعت جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرے. اور نعت کا عنوان ہے کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا بانسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدانان جو پہ گزر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. خدا کے گنہگار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کی ہے، محبت وہ دیکھو
وہ ایثار دیکھو رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر سبحان اللہ. زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر تھا ٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی چٹائی پیشہ میں بسر کرنے والا وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانان جو پہ گزر کرنے والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ تھے سمیر اسماعیل جو آپ حضرات کے سامنے نعت پیش کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام محمد اور احمد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی اور مخلوقات کو وجود بخشا تو ان مخلوقات میں جس کو سب سے بڑا مرتبہ فراہم کیا وہ انسانوں کو کیا، اور انسانوں میں جس کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا کیا وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں جس کو سب سے زیادہ معزز و مکرم بنایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے اور انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. آپ کی شان تو یہ ہے. ایک مرتبہ کسی پرندے کے گھونسلے سے ایک صحابی رسول انڈا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد وہ پرندہ مجلس کے اوپر آ کر منڈرانے لگا. یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس بیزبان جانور کو تکلیف دی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دل میں اس کی تڑپ محسوس کی. پھر وہ صحابی جنہوں نے وہ انڈا اس کے گھونسلے سے اٹھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی وہ انڈا اس کے حوالے واپس کر دیا. تو یہ رحم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ذبیحہ کے لیے چھری اتنی تیز کر دو کہ وہ فوراً ذبح ہو جائے اور اس سے آرام مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی لوگوں کے لیے اور جانوروں کے لیے سراپا رحمت تھے. آپ کی شان تو یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے نرم کوئی ریشم نہیں چھوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی. اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اور جہاں تک معاملہ عفو درگزاری کا ہے وہاں پر بھی جس ہستی نے سب سے زیادہ معاف کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. طائف والوں نے آپ کی بڑی بے حرمتی کی، آپ نے معاف کیا. اپنی چچا کے کلیجہ چبانے والے کو آپ نے
वाली को माफ किया, अपनी बेटी के बेरहम कातिल को आपने माफ किया। फतेह मक्का में आपने माफी का ऐलान किया और फरमाया कि माफ करने वाले की इज्जत में कमी नहीं की जाती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बुलंद कर देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और उम्दा अखलाक में से यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते, उनके लिए दुआएं करते और उनकी इस्लाह करते थे। एक मरतबा एक साहबी जो छोटी सी उम्र के बच्चे थे, वो खाना खाते वक्त प्लेट में हर जगह से खा रहे थे। यह देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सामने से खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की इतनी फिक्र थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कोई ऐसा तर्ज अमल नहीं बतलाया कि जिसकी वजह से उम्मत को दुश्वारी हो। आप नमाज पढ़ाते और पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती तो आप अपनी नमाज हल्की कर लेते कि बच्चों की वजह से माँ को कोई दुश्वारी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की तलकीन मस्जिदों के हर इमामों को की है कि लोगों से आसानी करे। और इसके अलावा जो इंसान के हक में बेहतर था उसे जायज करार दिया और जो नुकसान था उसे नाजायज करार दिया हुक्म रब्बी से। क़यामत वाले दिन जब हर कोई कहेगा कि मेरी जान बच जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरी उम्मत बचा ली जाए। हर नबी को एक दुआ दी गई कि वो जिंदगी में कभी भी मांगे तो कबूल की जाएगी, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम और शफकत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ कभी नहीं मांगी, बल्कि उस गुनहगार उम्मती के हक में रख दिया कि उस दुआ के जरिए से उनकी शफाअत कबूल की जाएगी। तो सामाईन व सामियात, ये मेरी कुछ चंद सीरत मुतहर्रा के कुछ सुनहरे पहलू थे जो मैंने आप हजरात के सामने गोश गुजार किए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की और उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत आला। ये थे दानिश खालिद जो आप हजरात के सामने सीरतुन नबी के मुख्तसर पहलू पेश कर रहे थे, बड़े बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अब इसके बाद एक मुख्तसर का हम वक्फा लेंगे अजान होने तक, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम आगे के जो बच्चे हैं उनको दावत देंगे तकरीर के लिए। सल्लम की इताअत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा ताबिश फारूक को कि वो आए और दुरूद की फजीलत आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनों, आज के सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है दुरूद की फजीलत। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ऐ ईमान वालों तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजे उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद आप अपनी ज़िंदगी में कितनी भी दफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा में ख़ास तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद का एहतमाम करें। और जब भी दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़, फिर नबी पर दुरूद, फिर दुआ मांगे। और सुन्नत तरीके से पढ़े जाने वाले दुरूद ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आखिर में मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें अपने नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे ताबिश फारूक जो आप हजरात के सामने दुरूद की फजीलत बयान कर रहे थे। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कबाए दी, सलाम उस पर, सलाम उस पर, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा रेहान सुलेमान को कि वो आए और मस्जिद के आदाब क्या है वो आप हजरात के सामने पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے مسجد کے آداب. نمبر 1، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا. نمبر 2، پہلے دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا پھر بایاں. نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. نمبر 4، جو وقت کی نماز اس کی سنت ادا کرنا. نمبر 5، اگر جماعت شروع ہو گئی ہو تو سنت و نوافل کو ترک کر دینا. نمبر 6، جماعت میں آگے والی سب پوری کرنا. نمبر 7، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر دعا اور اذکار کرنا. نمبر 8، دوسرے اوقات میں مسجد میں داخل ہو تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا پھر بیٹھنا. نمبر 9، مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کرنا. نمبر 10، مسجد میں فضول کاموں سے گریز کرنا. نمبر 11، جتنا ہو سکے مسجد سے محبت کرنا، اس سے جڑے رہنا اور جانی مالی تعاون کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 12، مسجد میں نمازوں کے علاوہ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ اور دعا میں مشغول رہنا. نمبر 13، درس قرآن، درس حدیث کی تعلیمات حاصل کرنا اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری کرنا. نمبر 14، جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا پھر دایاں. نمبر 15، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا پڑھنا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ لک. تو یہ تھے ماشاء اللہ ریحان سلیمان، جو آپ حضرات کے سامنے مسجد کے آداب پیش کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی انہوں نے مسجد کے متعلق مسجد کے آداب پیش کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا مسجد سے جڑی ہوئی جو چیز ہے، جو اہم چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ مسجد سے جڑتے ہیں، یعنی نماز، اس کی اہمیت کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا سہیل بلال کو کہ وہ آئے اور نماز کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت. ایک بہترین اور خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اسلام کی 5 بنیادوں میں سے جو سب سے اہم ترین بنیاد ہے، جس کا کلمے کے بعد ذکر ہوتا ہے، جس کو صرف پڑھنے کے لیے ہی نہیں، قائم کرنے یعنی ہمیشہ پڑھنے کو کہا گیا ہے، جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آخری وصیت ہے، جو بندے کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جو بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ سکون حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو کئی زیادہ فضیلت حاصل ہے، جس کا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے. انسان اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی طاقت اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی طور پر دن بھر میں 3 وقت کی خوراک حاصل کرتا ہے، تاکہ اسے کمزوری اور طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. ویسے ہی اپنی روح کو زندہ اور تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کی طاقت اور قوت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ہم پر دن بھر میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. اگر اس کی حفاظت نہ ہوگی تو روح کمزور اور بیمار ہو جائے گی، اس پر شیطان کا وسوسہ ہر دم غالب رہے گا اور یہ گناہ کی عادی ہو جائے گی، اور یہ گناہ کرنے کے عوض یہ اپنے رب سے نجات نہ پا سکے گی اور اس کالی روح کو اٹھا کر کالی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو سامعین و سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو سفید اور چمکدار بنانے کی کوشش کریں، اور یہ تب ہوگا جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، الحمدللہ.
یہ تھے سہیل بلال جو آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت پیش کر رہے تھے. آپ نے ان کے عنوان سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اس دین اسلام کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہدا محمد علی کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان المناک فجر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے المناک فجر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کی مدینے میں شہادت نصیب ہو، اور اس لیے وہ خوب دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور رسول کے شہر یعنی مدینہ میں مجھے موت دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. فجر کے بعد جب آپ امامت کے لیے مصلی پر تشریف فرمائے اور تکبیر تحریمہ کہا اور تلاوت شروع کی. آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے آپ پر 2 دھاریدار منہ والے زہریلے خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا گیا. حملہ کرنے والے کا نام ابو لیلہ فیروز مجوسی تھا. اس نے آپ پر 6 بار بڑی ہی دردناک طریقے سے کیا. اتنا ہی نہیں، جب خنجر اس نے اندر داخل کیا تو اسے چیرتا ہوا سینہ تک لے گیا. آنتیں کٹ چکی تھی، آپ زمین پر گر گئے اور چیخنے لگے. ابو لیلہ فیروز ڈر کر بھاگنے لگا اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے 13 صحابہ پر اسی خنجر سے حملہ کیا. اس میں سے 6 یا 7 صحابہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس نے دیکھا کہ بچنے کو کوئی موقع نہیں تو اس نے اسی خنجر سے خودکشی کر لی. لیکن یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی حالات میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے آگے کیے اور بے ہوش ہو گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز فجر مختصر ادا کی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمائے نماز ادا کر لیجئے. امیر المؤمنین اب تک بے ہوش تھے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات پر فرمایا وہ اسلام سے باہر ہو گیا جس نے نماز کو چھوڑ دی. سامعین و سامعات، غور کرنے کا مقام ہے. دردناک طریقے سے زخمی ہے، آنتیں کٹ چکی ہے، زخموں سے خون کا سیلاب جاری ہے، پھر بھی امیر المؤمنین کے زبان پر یہ جملے ہیں وہ اسلام سے باہر ہو گیا جس نے نماز کو چھوڑ دی. آج ہمارا حل کیا ہے؟ ہم گرم بستر اے سی پنکھے کے نیچے اطمینان سے سوئے ہوئے رہتے ہیں. کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے لیکن ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں. کان میں آواز آتی ہے کہ نماز دین سے بہتر ہے لیکن ہم اسے انسنا کر دیتے ہیں. کان میں آواز آتی ہے نماز دین سے بہتر ہے لیکن ہم اسے انسنا کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمیں اپنی نیند زیادہ پیاری ہوتی ہے. لیکن یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا تو آپ نے اسی حالات میں نماز فجر ادا کی اور 3 دنوں کے زخمی حالات کے بعد آپ نے شہادت کی جام کو نوش فرمایا. آپ اپنے دونوں ساتھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین و سامعات، میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب کا دیدار نصیب فرمائے اور دنیا میں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھی ہدا محمد علی جو آپ حضرات کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش کر رہی تھی. ہم تو پہلے سوچے تھے یہ عنوان رکھا جائے لیکن وہ فجر وہ ایسی فجر تھی جو تاریخ میں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی تا قیامت تک. وہ ایسی المناک فجر تھی اس لیے ہم نے یہ عنوان ڈیسائیڈ کیا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو آخری قول کہ وہ شخص اسلام سے باہر ہو گیا جس نے صلاۃ کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا. تو ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت تھی، وہ نماز کو کتنا ترجیح دیتے تھے. وہ ملعون ابو لولو فیروز جس نے آپ کو شہید کیا، اس نے خنجر آپ کے پیٹ پر مارا اور چیرتا ہوا سینے تک لے گیا، یہاں تک لے کر آیا. سوچے وہ منظر کیا ہوگا، وہ تڑپ کیا ہوگی صحابی کی. لیکن پھر بھی آنتیں کٹی ہوئی ہے، لٹک رہی ہے، خون کا سیلاب جاری ہے.
جو بھی پلایا جا رہا ہے وہ خون کے زخمی والے راستے سے باہر آ جا رہا ہے، لیکن اس حالت میں بھی امیر المومنین کے الفاظ ہے وہ اسلام سے باہر ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی۔ تو یہ وہ ہمارے اصحاب جسے ہم بڑی شان سے بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کا استاد تو دیکھیے استاد اعظم کون، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم، قائد اعظم جب ایسا ہو تو اس کے ماننے والے اور اس کی راہ پر چلنے والے وہ ایسے ہی ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آخری سانس تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ہبہ ساجد کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر ماہ رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ماہ رمضان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آئیے سب مل کر دعا کریں کہ یہ ماہ مبارک مہینہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جسے حاصل ہو جائے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اسے 1000 مہینوں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کریے جاتے ہیں، سارے شیطانوں کو قید کرا جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس مہینے سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اپنی رحمت اور مغفرت عام کر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ ہر بندوں کی توبہ اور دعا قبول کر دیتا ہے۔ تو سامعین، آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ لک، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہبہ ساجد، ماشاءاللہ۔ اس پیاری بچی نے آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کا جو مختصر اور جو بنیادی خلاصہ تھا وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے اور اس میں تقویٰ جو اصل جو چیز حاصل ہونی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا عائشہ عمران کو کہ وہ آئے اور دعا کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے دعا کی فضیلت۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، یعنی اپنی حاجت اور ضرورت کو بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر عاجزی اور کمزوری سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہے کہ تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، اسی لیے اس سے خوب دعائیں کیا کرو، کیونکہ وہ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کا سوال کرو، کیونکہ جب تک وہ اس کام کو جو تم چاہتے ہو آسان نہیں کرے گا تب تک وہ کام آسان نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ جامع اور بہترین دعائیں قرآن کی دعائیں ہیں اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے دعا نہ کرو کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگو۔
ایک اور مقام پر فرمایا تم اپنے لیے بددعا نہ کرو، نہ اپنے بچوں کے لیے بددعا کرو، نہ اپنے مال کے لیے بددعا کرو، ہو سکتا ہے وہ قبول ہونے کی گھڑی ہو اور تمہاری بددعائیں قبول ہو جائے۔ اب آئیے دعا کرنے کے چند آداب سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کر لے۔ نمبر 2، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نمبر 3، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ نمبر 4، پھر دعائیں مانگے۔ نمبر 5، دعاؤں میں سب سے زیادہ ہر ایک کے لیے مغفرت طلب کرے۔ نمبر 6، شرک و بدعت اور حرام کاموں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر 7، آخر میں قبولیت کے لیے یہ دعا پڑھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی عائشہ عمران جو آپ حضرات کے سامنے دعا کی فضیلت پیش کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا شمشیر ذوالفقار کو کہ وہ آئے اور اپنا انگلش تقریر واٹ از فیتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ Respect elders, dear brothers, lovely mother and sisters. Today's annual program, the title of my speech is What is Faith? Means what is Iman? Faith, which is derived from the Arabic word al-Iman, as I told you before, in Islamic theology denotes a believer's faith in the metaphysical aspect of Islam. Its most simple definition in the belief 6 article of faith known as Arkan al-Iman. The term Iman has been derived in both the Quran and Hadith. According to the Quran, Iman must be accompanied by righteous deeds and two together are necessary for entry into paradise, that is Jannah. In the Hadith, Iman addition to Islam and Ihsan from the three dimensions of the Islamic religion. There exists a debate both within and outside Islam on the link between faith and the reason and religion and the relative importance of either. Several scholars contend that faith, the reason spring from the same source and hence must be harmonious. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us all to the straight path. Ameen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے تلوار ابن تلوار شمشیر ذوالفقار جو آپ حضرات کے سامنے واٹ از فیتھ کے عنوان پر جو انگلش تقریر تھی وہ پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا علی اکرم کو کہ وہ آئے اور استاد کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے استاد کی اہمیت۔ ماں باپ کے بعد جس کا سب سے بڑا اور گہرا رشتہ ہوتا ہے بچے سے، وہ استاد کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے جسم کی نشو و نما تو والدین کرتے ہیں، لیکن اس کا اخلاق، اس کے مزاج کی نشو و نما استاد ہی کرتا ہے۔ آپ تصور تو کرے کہ آج انسان کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی میدان میں اترا ہوا ہو، کوئی عہدے پر فائز ہو یا کوئی جگہ کا ذمہ دار ہو، اس کا سارا کریڈٹ اس کے استاد کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ مہارت حاصل کی۔ اور ایک بات ذہن نشی کر لے، استاد کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا حاصل کیا ہوا علم ہمیں دے، ہمیں اس بات کی ضرورت رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں سکھائے اور ہمیں ان کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، ورنہ انہیں کیا ضرورت؟ ان کے پاس تو الحمدللہ علم ہے، وہ اپنے مسند پر فائز ہے، لیکن وہ فکر مند ہے قوم کے بچوں کے لیے۔ ان کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جو بچہ ان کے پاس زیر تعلیم ہے وہ ان سے مکمل استفادہ اٹھا لے۔ ہر وہ شخص جو کوئی عہدے پر فائز ہو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس سے آگے بڑھے، لیکن وہ استاد جس سے نہ خون کا رشتہ ہوتا ہے نہ خاندانی رشتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کی خواہش یہ چاہت ہوتی ہے کہ ان کا شاگرد، ان کا اسٹوڈنٹ ان سے کئی زیادہ آگے بڑھے۔ تو یہ ہے وہ استاد۔ تو اب بتاؤ، کیا ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں
اپنے استادوں کا، ٹیچروں کا احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. تو آخر میں میری اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں استادوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھے علی اکرم جو آپ حضرات کے سامنے استاد کی اہمیت پیش کر رہے تھے. بہت بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیا استاد کی اہمیت. اسی سے ایک شعر یاد آیا کہ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شاگرد کو بادشاہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے. اب اس کے بعد میں اس تقریر کو نظم کے انداز میں پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا زید زماں خان، معراج فاروق اور عبداللہ صغیر کو کہ وہ آئے اور نظم گنگنائے. استاد محترم کو میرا سلام کہنا. رحمت اللہ وبرکاتہ. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا. ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا علم دانش کا راستہ دکھایا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے. مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمین پر لائے تھے آسماں سے. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. مجھ کو دلایا کتنا اچھا مقام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. جینے کا فن سکھایا، مرنے کا پاک پن بھی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے چلن بھی. جینے کا فن سکھایا، مرنے کا پاک پن بھی، عزت کے گر بتائے رسوائی کے چلن بھی. کانٹے بھی راہ میں ہے بھولوں کی انجمن بھی، تم فخر قوم بننا اور نازش وطن بھی. ہے یاد مجھ کو ان کا ایک ایک کلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے. جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو قلم ہے استاد کی عطا ہے. جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے. ان کی عطا سے چمکا ہم سب کا نام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. اے دوستو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کے متعلق جو نظم تھی وہ پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا ساحلہ انصاری کو کہ وہ آئے اور اپنا عنوان نرمی اللہ کی محبوب صفت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے نرمی اللہ کی سب سے پسندیدہ صفت. سب سے پہلا تو یہ جان لیں کہ نرمی کیا ہے. کسی کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک کرنا یہ نرمی ہے. دھیما پن، مہربانی، رحم دلی، آہستگی، لطافت، آسانی، بردباری اور برداشت یہ نرمی کے مفہوم ہیں. اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. اور انسان تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ان کے درمیان نرمی قائم ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو بھلائی سے حصہ عطا کیا گیا. یعنی جب تک نرمی رہے گی انسان کے اندر خیر اور بھلائی باقی رہے گی، ویسا شخص ہر ایک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. لوگ اس سے جڑنا پسند کریں گے اور اس سے ملاقات کرنے کے خواہشمند ہوں گے. ایک بات اور، یہ جو اپنا دل ہے سارے جسم کے اعضاء کا بادشاہ ہے اور سارے جسم کے اعضاء اس کی فوج ہے. اور اگر بادشاہ نیک اور صالح ہے، نرم مزاج کا ہے تو اس کی فوج بھی ویسی ہی ہوگی، اور اگر بادشاہ برا ہے، سخت ہے تو اس کی فوج بھی ویسی ہی ہوگی. اس لیے دل میں نرمی پیدا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جسم میں اس کے اثرات رہیں. جتنا انسان کا دل نرم ہوگا اتنا اس کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت زیادہ رہے گی. وہ لوگوں کے تانوں کو برداشت کرنے والا ہوگا، عمدہ خیالات، بڑی سوچ اور دور اندیشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوگا. تو سامعین و سامعات، آخر میں میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر معاملات میں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تھی سائلہ انصاری جو آپ حضرات کے سامنے نرمی جو اللہ کی محبوب ترین صفت ہے اسے پیش کر رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نرم مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہماری آخری سانس تک. اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا زید زماں خان کو کہ وہ آئے اور اپنے عنوان حسن اخلاق کیسے قائم ہوگا وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حسن اخلاق کیسے قائم ہوگا. سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اخلاق کا معنی کیا ہے. اخلاق کا لغوی معنی عادتیں ہے اور حسن اخلاق کا معنی بہترین عادتیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آسان، نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہو تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کو حرام کر دے گا. لیکن آج معاشرے میں اس کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ اس لیے کہ اس کی اصل بنیاد ہی خراب ہے، اور وہ اصل بنیاد ننھے بچوں کی تربیت ہے. بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. ننھا بچہ کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس میں ماں باپ تعلیم و تربیت کی قلم چلاتے ہیں. اگر اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے کی گئی تو بچہ معاشرے میں اور اس کے خود کے گھر میں فائدہ مند ثابت ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے خود کے گھر میں جو گھر کے بڑے ہیں وہ خود برے اخلاق میں ملوث ہے. کیونکہ آئے دن گھر ہی میں جو گھر کے بڑے ہیں وہ خود گھر میں گالی گلوچ، چھوٹی بڑی باتوں میں لڑائیاں، چگلی، دشمنی، رشتے ناتوں کو توڑنا، یہ ساری برائی ہمارے گھروں میں موجود ہے. تو کہاں سے بچے کی عادت اور کردار اچھے ہوں گے؟ جیسے میں نے بتایا بچہ کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے. وہ بچپن ہی سے اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو دیکھے گا سنے گا وہی اس کے اندر داخل ہوگا. وہ وہی کلام، وہی رویہ، وہی لہجہ اختیار کرے گا، اور پھر یہی چین چلتی رہے گی اور معاشرے میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے گھر کے بڑے اپنے آپ کو بدلے، چاہے معاشرہ بدلے یا نہ بدلے. وہ اپنے کردار پر کام کرے، گھر میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کرے، بات کرتے وقت عمدہ کلام استعمال کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، فضول اور لغوی قسم کی باتوں سے پرہیز کرے. اگر بچہ کہیں باہر سے کوئی ایسی بات سیکھتا ہے
जो लुगी किस्म की हो और उसे घर में इस्तेमाल करता है तो उस वक्त उस पर सख्ती ना करे, बल्कि नर्म लहजे, मोहब्बत, शफकत के साथ उसकी इस्लाह करे। बच्चे को बचपन ही से मोहब्बत, शफकत, नरमी, रहमदिली, अपनापन, फिक्र की तालीमात दे, तभी बच्चा अच्छे अखलाक और किरदार का हामिल होगा और फिर यहाँ से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तो ये मेरी कुछ चंद गुजारिश थी। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अच्छे अखलाक और किरदार का हामिल बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई की गुजारिश, एक बात तुम इसे और रिपीट करो, ये चीज़ को शुरू से रिपीट करो। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक, बहुत खूब, बहुत आला, अल्लाह आपको और जज़ाए खैर। आमीन। तो ये थे ज़ैद जमा खान जो आप हजरात के सामने उसने अखलाक कैसे कायम होगा वो पेश कर रहे थे। उन्वान में आप सब कुछ सुन चुके हैं, मुझे कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और मैं दावत दूंगा फायजा हिमायू को कि वो आए और अखलाकी तालीमात पर कुछ रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, पर्दानशी माँ और बहनों, आज के सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है अखलाकी तालीमात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए जो अच्छी बातें बताई उन्हें अखलाकी तालीम कहते हैं। नंबर 1, तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। नंबर 2, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नंबर 3, अपने भाई के साथ झगड़ा ना करो। नंबर 4, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नंबर 5, तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। नंबर 6, अपने कपड़ों को पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। नंबर 7, जिसने दिन भर में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहा उसके लिए अज़ानें की लिखी जाएंगी और 1000 गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 8, तुम अपने किसी भाई से ऐसा वादा मत करो जिसको पूरा ना कर सको। नंबर 9, जब अपने घर वालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो, इससे तुम पर और तुम्हारे घर वालों पर बरकतें नाजिल होंगी। नंबर 10, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। नंबर 11, खड़े होकर पेशाब ना किया करो। नंबर 12, अल्लाह ताला ने दिन रात में 5 नमाज़ें बंदों पर फ़र्ज़ की है। नंबर 13, गुस्सा मत किया करो। नंबर 14, सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाओ, अलग अलग ना खाओ। नंबर 15, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसकी झूठ की बदबू के वजह से दूर चले जाते हैं। नंबर 16, जो भी बुरा अमल करेगा उसकी सज़ा पाएगा। नंबर 17, खड़े होकर खाना ना खाओ और ना खड़े होकर पानी पियो। नंबर 18, बुराई को मिटाने के लिए नेकी कर लिया करो। नंबर 19, झूठ बोलना सबसे बड़े गुनाहों में से है। नंबर 20, जो शख्स लूटमारी करे वो हम में से नहीं। नंबर 21, अल्लाह ताला को बंदों की दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है। नंबर 22, जब तुम किसी ज़रूरतमंद आदमी को देखो तो उसकी मदद करो। नंबर 23, एक दूसरे से दुश्मनी मत रखो। नंबर 24, पड़ोसी का हक अदा करो। नंबर 25, कंजूसी से बचो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। ये थी फायजा हिमायू जो अखलाकी तालीमात की जो 25 नंबर थे, मतलब 25 अखलाकी तालीमात आप हजरात के सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तमाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब इसके बाद मैं दावत दूंगा उरूज अनीस को कि वो आए और अपना उन्वान हया, अल्लाह की बेहतरीन सिफत आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, पर्दा नशीमा और बहनों, आज के सालाना जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है हया ईमान का एक शोबा है। मोहतरम हज़रात, हमारा दीन 4 उमूर पर कायम है। नंबर 1 अक़ाइद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मुआमलात, नंबर 4 अखलाक व आदाब। और आज हम जिसके बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है अखलाक व आदाब। और अखलाक व आदाब में अहम तरीन सिफत जो है वो हया है।
اور حیا کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین کہا ہے۔ ایمان کی کل 70 شاخیں یعنی روٹس ہیں، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ہی ایک برابر ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی خارج کر دیا جائے تو دونوں باقی نہیں رہتے، یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہو تو حیا بھی موجود ہوگی، اور اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو دونوں باقی نہیں رہتے۔ حیا اچھے اخلاق کی وہ صفت ہے جو انسان کو برائی سے گھٹیا اور بے حیائی پر مشتمل اقوال اور افعال سے روک کر اچھے اقوال اور اعمال پر ابھارتی ہے۔ سامعین و سامعات، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ حیا ایمان ہی میں سے ہے، اور ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ سے ڈرتا رہا کرے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ایک حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، یعنی اپنے سر، اسی طرح اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرنا۔ کانوں سے صرف وہی سننا جو معروف باتیں ہیں، آنکھوں سے صرف وہی دیکھنا جس چیز میں نفع ہو، اور وہی باتیں کرنا جو جامع فصیح و بلیغ کلام ہو، جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور اوروں کو بھی۔ اور پیٹ کو بچاؤ حرام لقمے سے، دل اور شرمگاہ کی خاص طور پر حفاظت کرو زیناکاری سے۔ موت اور قبر کو کثرت سے یاد کرو، اسے یاد کرو جب تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آخرت ہر لمحہ یاد رہے، وہ دنیا کی خوبصورتی کی طرف مائل نہ ہو۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اسی طرح حیا کرنی ہے اور اسی طرح حیا کرنے کا حق ہے، کیونکہ حیا ہمیشہ خیر کھلاتی ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی بے انتہا با حیا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ آئیں اور شکایتیں کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں برہنہ بھی ہو جاتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت کی خوشخبری، اور اگر نہیں تو میں تیری اس بیماری پر تیرے لیے دعا ہی کر دیتا ہوں۔ تو صحابیہ سوچنے لگی کہ بیماری تو دنیا تک ہی سمت ہے، لیکن اس پر صبر کرنے سے جنت کی خوشخبری۔ تو اس پاک دامن خاتون نے جو فیصلہ کیا، آپ سنیں گے تو آپ تمام کے دل دہل جائیں گے۔ اس پاک دامن خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں گی اس بیماری پر، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے جب یہ بیماری کا دورہ پڑے۔ سامعین و سامعات، غور کرنے کا مقام ہے، بیماری ہے، صبر کرنے کو بھی تیار ہیں، اور اپنی عزت اور آبرو کا بھی بے انتہا خیال ہے۔ اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں پردہ، اسے کہتے ہیں اپنی عزت اور آبرو کا خیال، اسے کہتے ہیں پاک دامنی۔ الحمدللہ، تبھی تو کتاب اللہ میں کھلا اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی طرح حیا کرنے کی اور ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ لک، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی ماشاء اللہ عروج عنی جو آپ حضرات کے سامنے حیا کیا ہے وہ پیش کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا صوفیہ خالد کو کہ وہ آئے اور والدین کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ صوفیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کی فضیلت۔ اسلام میں والدین کے حقوق کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے اور ان سے بد سلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بچوں کا ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا حق بتلانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 36، ترجمہ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
अन इश्कुर ली वली वालिदैका इलैयल मसीर। तर्जुमा, हमने इंसान को नसीहत की कि वो अपने माँ के साथ बेहतरीन सलूक करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसको दुख पर दुख उठाकर हमल में रखा और 2 साल तक अपना दूध पिलाती रही। तो मेरी अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर। इस आयत करीमा में जब आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करने की ताकीद क्यों की है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको 9 महीने की मुद्दत तक अपने पेट में संभाले रखा, जबकि हम बोझ थे। आप तसव्वुर तो कीजिए कि हम और आप इन हाथों को कितने देर तक उठाए रख सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट। इससे ज्यादा रखने पर हाथों में शदीद दर्द होगा, लेकिन वो माँ अपनी औलाद को 9 महीने की मुद्दत तक संभाले रखती है। वो उसका खून चूस कर बड़ा होता है। गिनती करने पर घंटों के लिहाज से 9 महीने में 6,480 घंटे होते हैं और मिनट के लिहाज से 3,88,800 मिनट और लम्हे यानी सेकंड के लिहाज से 2,33,88,000 लम्हे हमें संभाले रखती है। और इतना ही नहीं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जिस्म इस काबिल नहीं होता कि हम बाहर की ग़िज़ा खा सके, इसलिए हमारी माँ हमको अपना दूध पिलाती है 2 साल की मुद्दत तक। और अगर हम इन 2 साल की मुद्दत तक दूध की मिकदार देखें तो 1 तालाब खून बराबर है। इतनी अजीम कुर्बानियाँ देने के बाद भी वो माँ अपने बच्चे का हर दम ख्याल रखती है। उसकी फिक्र माँ को दिन रात लगी रहती है। वो सोती नहीं जब तक कि उसका बच्चा ना सो जाए। वो खाती नहीं जब तक कि वो अपने बच्चे को शिकम से न कर दे, यानी अपने हाथों से खिला न दे। बच्चे की तकलीफ माँ की तकलीफ होती है, बच्चे का दर्द माँ का दर्द होता है। जब बच्चा किसी भी वजह से माँ से दूर चले जाता है तो सबसे ज्यादा माँ का कलेजा तड़प पड़ता है। वो चैन से रह नहीं पाती जब तक कि वो अपने बच्चे का चेहरा ना देख ले। तो ये है वो माँ, जिसके हस्न सुलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला ताकीद कर रहा है और इसीलिए कर रहा है। अब आए कुछ चंद बातें बाप के बारे में बता दूं कि बाप है कौन। सबसे पहले हदीस समाअत फरमाइए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी मौजूद है, क्योंकि बाप वो है जो बिन आवाज और बिन आंसू के रोता है। बाप वो है जो बच्चों की तकलीफों की छड़ों को अपना लिबास बना लेता है। बाप वो है जो भूख लगने पर रोटी है, नंगे बदन का कपड़ा है और महफूज मजबूत छत है। बाप वो है जो छोटे नन्हे परिंदे का बड़ा सा आसमान है। बाप वो है जो अपने बच्चों के ख्वाबों की हकीकत है। बाप वो है जिसके वजह से मुआशरे में नाम है, पहचान है, वक़ार है यानी इज्जत है। बाप वो है जो एक सूरज के मानिंद है, जो खुद जल जाता है मगर अपने बच्चों की जिंदगी में उजाला कायम कर देता है। यूं तो 9 महीने बोझ उठाती है माँ, मगर सारी जिंदगी दोनों का बोझ उठाने वाला जो होता है वो बाप होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस बात की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह व बिहम्दी सुभानअल्लाहिल अज़ीम। तो ये थी सूफिया खालिद जो आप हजरात के सामने वालिदैन की फजीलत बड़े ही हसास तरीके से और बहुत ही इमोशनल तरीके से पेश कर रही थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरी सांस तक अपनी वालिदैन की कद्र करने, इज्जत करने और उनकी खिदमत करने की और उनके एहसानात को आखिरी सांस तक याद रखने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन। और उनके वफात के बाद उनके लिए मगफिरत की दुआ करने की, बार बार दुआ करने की, हर बार दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।